قابل قدر سامعین کرام، بزرگان محترم اور میرے نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے کہ مسلمانوں پر آزمائشیں، مصیبتیں، حالات کیوں آتی ہیں اور کیسے آتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عمل اور محنت کی جگہ ہے، یہ بدلے اور انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں 100 آدمیوں کے قاتل کو سزا کے طور پر ایک بار ہی قتل کیا جاتا ہے۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو سزا کے طور پر 100 بار قتل نہیں کیا جاتا، لیکن آخرت میں 100 آدمیوں کے قاتل کو سزا کے طور پر 100 بار قتل کیا جائے گا، 100 بار سزا دی جائے گی۔ تو دنیا دارالامتحان ہے، یہ بدلے اور انصاف کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دنیا آزمائشوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا گھر ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے، چین و سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ مصیبتیں اور پریشانیوں کی جگہ ہے۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرمایا، اگر اس دنیا میں کسی کو راحت مل رہی ہے تو اس کے راحت ملنے پر تعجب کرو، کیوں اسے راحت مل رہی ہے، جبکہ یہ مصیبتیں ملنے کی جگہ ہے۔ راحت ملنے کی جگہ تو جنت ہے، آخرت ہے، جہاں حقیقی راحت ملے گی، جہاں حقیقی چین و سکون ملے گا۔ یہاں مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ یہ جگہ ہی آزمائشوں کا ہے، یہ جگہ ہی مصیبتوں کا ہے، یہ جگہ ہی پریشانیوں کا ہے۔ اگر کسی کو راحت مل رہی ہے تو وہ عارضی راحت ہے، جنت کے مقابلے میں اسے راحت نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے بہت سارے لوگ جوان ہیں، لیکن جنت میں ملنے والی جوانی اور دنیا کی جوانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ صحت مند ہیں، لیکن جنت میں ملنے والی صحت اور دنیا میں ملنے والی صحت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ خوش ہیں، لیکن جنت میں ملنے والی خوشی اور دنیا میں ملنے والی خوشی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ جوانی بھی ختم، صحت بھی ختم، خوشی بھی ختم، مال و دولت بھی ختم، عہدے بھی ختم، حکومتیں ختم، سب ختم ہے۔ دنیا دراصل آزمائشوں کا گھر ہے۔ چنانچہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنایا تو اللہ نے اس مجسمے پر 40 دن تک بارش برسائی، اور ان 40 دنوں کی بارش میں 30.9 دن اللہ نے غم کی، پریشانیوں کی، آزمائشوں کی بارش برسائی، ایک دن اللہ نے خوشی کی بارش برسائی۔ معلوم ہوا انسان کو خوشی ملنی ہے
تو اس دنیا کے اندر 40 دن میں ایک بار خوشی ملے گی۔ دراصل یہ خوشی کی دنیا نہیں ہے، یہ غم کی دنیا ہے۔ یہاں ہر انسان کو غم سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے انسان بالعموم، پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص کسی نہ کسی طرح مشکلوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر آئے دن مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ہر دن کا سورج ایک نئی مصیبت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ایک مصیبت نہیں ختم ہوتی، دوسری مصیبت آ جاتی ہے۔ ایک ٹینشن ختم نہیں ہوتا، دوسرا ٹینشن آ جاتا ہے۔ دنیا دراصل آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، ڈر کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، مال میں کمی کے ذریعے سے، والانفس، جانوں میں کمی کے ذریعے سے، والثمرات، پیداوار میں کمی کے ذریعے سے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنے والے کون؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب دنیا کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، واویلا نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے، قالوا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج ہمارا کوئی مرا ہے، کل مجھے بھی مرنا ہے، کون سا مجھے ہمیشہ یہاں رہ جانا ہے؟ آج میرا لوٹ لیا گیا، کل مجھے خود لٹ جانا ہے، کل مجھے خود مٹی میں مل جانا ہے، کون سا مجھے ہمیشہ یہاں رہ جانا ہے؟ نعمتیں چھین جائیں، افسوس اور شکایت کرنے کی بجائے صبر سے کام لے اور یہ کہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے آزمائش کے 5 طریقے بتائے۔ ہر بندے کو اللہ 5 طریقے سے آزماتے ہیں، ڈر سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، پیداوار سے۔ ان 5 طریقوں سے اللہ ہر بندے کو آزمائش میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔